السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج اربعین من البخاری کی 8ویں نشست میں آپ اور ہم جمع ہیں، اور کل کی نشست میں آپ حضرات نے صحیح بخاری کے حوالے سے کتاب الاخلاق، کتاب الادب یعنی اخلاق و کردار کے باب میں سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج میں نے آپ حضرات کے لیے جو بخاری شریف میں سے لایا ہوں وہ ہے کتاب الطب، طب میڈیسائن، اور باب العین حق، نظر بد کا لگنا حق ہے۔ ہر کوئی آج پریشان ہوتا ہے کہ بچوں کو نظر لگ گئی ہے، فلاں ہو گیا ہے، تو نظر بد سے بچنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے اور آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے، اس پر آج ہم آپ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں حدیث پاک کی طرف جو آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں اس کے حوالے سے فرمایا ہے۔ پہلی حدیث پاک ہے بخاری شریف کتاب الطب چیپٹر نمبر 36 باب العین حق، حدیث نمبر 5740۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارضاہ سے مروی ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العین حق ونہا عن الوشم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارضاہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ نظر بد کا لگنا حق ہے، یعنی بری نظر کا لگنا حق ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ حبیب پاک نے جسم پر گودنے سے منع فرمایا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العین حق ونہا عن الوشم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد کا لگنا حق ہے، اور آقا کریم علیہ السلام نے جسم کو گودنے سے منع فرمایا ہے، یعنی جو آپ دیکھتے ہیں جیسے جسم پر گوندا جاتا ہے وہ کرنے سے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد منع فرمایا ہے۔ تو یہ دو کام کرنے کے ہیں آپ کو اور ہم کو بچنے کے لیے۔ اب آئیے اس حدیث پاک کے حوالے سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ جتنے کیا کہا جائے کہ ماہر نفسیات، سائیکالوجی کے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ایک انسان اپنے ارادے، خواہش اور مرضی اور توجہ کے ذریعے سے دوسروں پر بہت جلد اثر انداز ہو سکتا ہے۔ نظر لگنے کی صورت میں بھی کسی کی خوبی دیکھ کر بعض لوگوں میں جو جذبہ حسد پیدا ہوتا ہے، اگر وہ شدید حد تک بڑھ جاتا ہے، بہت آگے بڑھ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے دوسرے انسان پر اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ عموماً دوسرے کی خوبیاں آنکھ سے دیکھی جاتی ہے اور دیکھتے ہی فوراً حسد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اسی بنا پر اسے نظر لگنے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر کسی پر نظر بد کے اثرات شدید ہوں تو اس کا علاج یہ ہے کہ جو شخص کی نظر لگی ہو وہ وضو کرے، اور تہبند وغیرہ کا وہ حصہ جو کمر کے ساتھ لگا ہوا ہے اسے دھوئے، پھر اسے استعمال کیا ہوا پانی کو متاثرہ شخص پر پھینکا جائے۔ فتح الباری میں یہ ایک طریقہ کار بتلایا گیا ہے۔ اور اس حدیث پاک میں آقا کریم علیہ السلام نے ان لوگوں کی تردید کی ہے جو کہتے ہیں کہ نظر بد کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نظر بد کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی نظر میں بہت تاثیر رکھی ہے۔ میسمرائز کرنا، میسمرزم کی بنیاد بھی انسانی نظر کی تاثیر پر رکھی گئی ہے۔ تو حدیث پاک میں آقا کریم علیہ السلام نے دو باتوں سے منع فرمایا۔ پہلی دو باتیں بیان فرمائی ہے۔ پہلی چیز فرمایا کہ جسم کو نظر بد سے منع فرمایا، نظر بد کی حقیقت اور جو ہے نظر بد کا ہونا حق ہے اور عین ہے، اس سے جو ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لہٰذا پہلی بات نظر بد کے حوالے سے تھی۔ اب آئیے دوسری چیز، جسم کو گدوا کر جو آج کل ٹیٹو بنوایا جا رہا ہے نا، وہ بھی اس حدیث پاک کی روح سے حرام اور سخت گناہ کا باعث بنے گا، چاہے وہ ٹیٹو جاندار چیز کی بنائے یا بے جان چیز کی بنائے۔ اس حدیث پاک کی روح سے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وَنَهَا عَنِ الْوَشْمِ، آقا کریم علیہ السلام نے گوندنے سے، ٹیٹو بنوانے سے منع فرمایا۔ ٹیٹو بنوانے والے پر اللہ کی لعنت، آقا کریم علیہ السلام کی لعنت، لہٰذا جسم پر ٹیٹو نہ بنایا جائے کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث ہے۔ اگر کسی کا ٹیٹو بنا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، وہ جب تک کہ نہ نکلے، جب تک توبہ کرتا رہے، گناہ ہے، مگر اس پہ نماز پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آج کل
टैटो जिस्म को गुदवाए बगैर जिस्म पर स्टिकर्स वगैरह से चिपकाए जा रहे हैं, स्टिकर्स के हटाने के बाद जिस्म पर उसकी तस्वीर रह जाती है और पानी वगैरह से धोने से वो ज़ाइल हो जाती है। तो इसका हुक्म ये है कि अगर इस तरीके का कोई टैटो किसी जानदार चीज पर का हो तो मुतलकन हराम है, ये बनाना हराम, बनाने वाला हराम। अलबत्ता अगर इस तरह का टैटो किसी जानदार चीज पर ना हो, फिर अगरचे इसको हराम नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये अबस और लायानी काम है, इससे परहेज किया जाना चाहिए। तो याद रखिए कि टैटो बनवाना ये इस्लाम में बिल्कुल जायज नहीं है। कोई क्रिकेटर बनवा लिया, कोई फिल्म स्टार बनवा लिया, हमारे बच्चे देखा देखी करके टैटोज बनवा लेते हैं, तो इस्लाम में जायज नहीं है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। आका करीम अलैहिस्सलाम ने वश्म यानी गुदवाना, पहले दौर में भी यही होता था कि होलिंग कर करके ज्यादातर ड्रिलिंग के जरिए से होता था, तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है। तो नौजवान बच्चों और बच्चियों को मैं खास तौर पर कहूंगा कि टैटोज बनवाने से परहेज किया जाए। हदीस पाक क्या है? अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल ऐनु हक़्क़ुन व नहा अनिल वश्मी। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नजर बद हक है और जिस्म को गुदवाने से मना फरमाया है। दूसरी हदीस पाक की तरफ बढ़ते हैं। हदीस नंबर है 5739। पहले वाली 40 थी, अब 39। मैंने चूंकि दूसरी अलग है इसीलिए लिया हूं ये दूसरी हदीस पाक को। यही बाब तो चैप्टर वही है जिसमें आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किताब तिब है और बाब रुक़य्यतुल आइन। अब मैं इसलिए ये टॉपिक ये हदीस पाक लाया हूं यहां पर खास तौर पर, चूंकि अक्सर लोग कहते हैं कि रुक़य्या करना यानी पढ़कर फूकना, दम करने से मना किया गया है, उस पर ये हदीस लाई गई है ताकि आपको पता चले कि रुक़य्या करना, पढ़ना, पढ़ करके फूकना ये बिल्कुल जायज और दुरुस्त है। अन उम्मी सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्ना नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रआ फी बैतिहा जारियतन फी वजहिहा सफ़अतुन फ़क़ाल इस्तरक़ू लहा फ़इन्न बिहन नज़रा। क्या फरमाया आका करीम अलैहिस्सलाम ने? उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है, वो फरमाती हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि आपके घर में जो है एक लड़की देखी जिसके फी वजहिहा सफ़अतुन, जिसके चेहरे पर जो है काले काले धब्बे पड़ गए थे, यानी नजर बद लगने की वजह से उसके चेहरे पर धब्बे पड़ गए थे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इस्तरक़ू लहा, उस पर दम कर दो क्योंकि इसे नजर बद लग गई है। फ़इन्न बिहन नज़रा, आपने फरमाया कि उस पर दम करो क्योंकि इस पर नजर लग गई है। आसान हदीस पाक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रआ फी बैतिहा जारियतन फी वजहिहा सफ़अतुन। आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक लड़की को देखा अपने घर में जिसका चेहरे पर काले दाग धब्बे पड़ गए थे। फ़क़ाल, आपने फरमाया इस्तरक़ू लहा फ़इन्न बिहन नज़रा, इस पर दम करो, फूको, पढ़कर फूको, रुक़य्या से बनाइए क्योंकि इस पर नजर लगी हुई है। तो मालूम हुआ कि नजर बद का लग जाना हक है, जैसा कि मैंने पहली हदीस पाक से आपको जिक्र किया। इस हदीस से मालूम हो रहा है नजर बद से दम करना ये जायज भी है, मशरू भी है, शरीयत में इसकी इजाजत भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्ज़ाहु के बच्चों को जब वो बीमार हो जाया करते तो आका करीम अलैहिस्सलाम उनके लिए दम फरमाया करते थे और आपने उसकी इजाजत भी दी थी। जामे तिर्मिज़ी किताब तिब में हदीस पाक मिलती है। एक और हदीस पाक में आका करीम अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया जाफर के बच्चे कमजोर क्यों हैं? इन्होंने कहा उन्हें नजर बद लग गई है। आपने फरमाया उन्हें दम किया करो। मैंने एक दम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया तो आपने फरमाया हाँ इससे दम कर लिया करो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5226। हदीस पाक में आका करीम अलैहिस्सलाम ने दम झाड़ से जो मना फरमाया तो अमर बिन हज़म के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज करे अल्लाह के रसूल, हमारे पास एक दम है जो हम बिच्छू के डसने से बतौर इलाज करते हैं, आपने दम करने से मना कर दिया है, आपने तो मना कर दिया कि कोई झाड़ फूक नहीं होगा। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने वो दम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश करने के लिए कहा तो पेश किया तो आपने फरमाया कि इस किस्म के हर दम में कोई हर्ज नहीं है, झाड़ फूक करने में, इस पर कोई टोटका करने कराने में कोई मसला नहीं। अगर कोई इंसान दूसरे को नफा पहुंचा सकता है तो उसे चाहिए कि वो दूसरों को नफा पहुंचाए। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5727 आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी झाड़ फूक की बात हो रही है। फिर मुस्तफ़ा करीम फरमा रहे हैं अगर तुम झाड़ फूक कर कर किसी की मदद कर सकते हो, नफा पहुंचा सकते हो तो बिल्कुल किया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु अम्र को सांप डस जाने से दम करने की इजाजत दी है। बहरहाल जहरीले जानवर के काट जाने से दम करना जायज है, इसमें कोई खराबी या
مسئلہ نہیں ہے. وہ جو جھاڑ پھونک یا وہ تعویذ لٹکانا، وہ جو ممانعت ہے، وہ شرکیہ دم جھاڑ کرنا مطلقاً حرام بھی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے بھی ہیں کہ بھئی شرک بھی ہو جائے. کبھی شرکیہ جو ہوتے ہیں وہ قسم کی چیزوں سے منع کیا گیا ہے. البتہ تعویذات جو لٹکائے جاتے ہیں، جس پر بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی آیات اور اللہ عز و جل کی اسماء مبارکہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول قرآن کریم کی آیات وغیرہ کا دم کرنا، یا تعویذ پہن کر کے، جو نہیں پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے تعویذ بنا کر لٹکانا، یہ کوئی ممانعت نہیں ہے. ابو دجانہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جنات کی شکایت کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بستر پر لیٹا ہوا ہوتا ہوں کہ اچانک میں نے اپنے گھر میں ایک آواز سنی جو کہ چکی چلنے کی طرح تھی، ایک بھنبھناہٹ سنی جو شہد کی مکھیوں کی طرح تھی. جب وہ اپنی سارے معاملات کو سنایا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو دجانہ، وہ تیرے گھر میں ایک بری چیز رہنے والی ہے، اور رب کعبہ کی قسم اے ابو دجانہ، تیری مثل لوگ تکلیف دینے جاتے ہیں. پھر فرمایا ایک کاغذ اور دوات لاؤ. میں دونوں چیزیں لے کر حاضر ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دے کر کہا، فرمایا اے ابو الحسن لکھو. انہوں نے عرض کیا کیا لکھوں؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا کتاب من محمد رسول اللہ رسول رب العالمین الی من طرق الدار من العمار والزوار والصالحین الی تاریخ. بڑی تفصیلی آیات آپ نے پوری لکھوا کر کے قرآن کریم کی آگے آیتیں بھی آ رہی ہے. اترکوا صاحبہ کتابی ھذا وانطلقوا الی عبدۃ الاصنام، پھر لا الہ ان یزعم ان مع اللہ الہا آخر لا الہ الا هو کل شیء ہالک الا وجہ لہ الحکم الیہ ترجعون. پھر اس کے بعد حامیم لا ینصرون، حامیم عین صاد قاف، یہ ساری چیزیں لکھوائی. القصائص الکبریٰ میں یہ حدیث پاک منقول ہے، اور فرمایا کہ یہ گلے میں ڈال لو. امام احمد بن حنبل نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر اپنے بچوں، نابالغ بچوں کو سوتے وقت یہ کلمات پڑھنے کی تعلیم دیتے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ھمزات الشیاطین وان یطہرون. اور فرماتے ہیں کہ جو بچے یاد نہ کر سکتے، نابالغ ہوتے اور یاد نہ کر سکتے، تو آپ ان کلمات کو لکھ کر ان کا تعویذ بچوں کے گلوں میں ڈالا کرتے. مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک. البحر المحیط اٹھا لیں، زاد المعاد اٹھا لیں، آپ کو کئی مختلف احادیث ملتی ہیں. اب جو بات آقا کریم علیہ السلام نے فرمائی کہ جو ہے لٹکانا جو منع کیا گیا، وہ لٹکانے سے مراد وہ ہیں جن کے بارے میں شرکیہ کلمات پائے جائیں تو ان کا لٹکانا ناجائز اور حرام ہے. یہ بات آپ اچھی طریقے سے یاد رکھ لیں. اب کوئی پوچھے گا کہ بھئی اگر نظر بد لگ جائی تو کیا کریں؟ تو آقا کریم علیہ السلام، صحیح بخاری ہی کی حدیث پاک ہے، حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ عنہما سیدہ شباب اہل الجنہ کو یہ کلمات پڑھاتے اور یاد دلاتے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ. اپنے بچوں پر یہ صبح و شام 3 مرتبہ دم پڑھ لیں، دم کیا کریں. اس کے ساتھ ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس کی بھی آپ جو ہے کثرت کر لیا کریں. سورہ فلق، سورہ ناس جو ہے پڑھ دیا کریں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ عز و جل جو ہے بچوں کے نظر بد سے حفاظت فرمائے گا. تو دوسری حدیث پاک کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى فی بیتہا جاریۃ وفی وجہہا صفعۃ فقال استرقوا لها فإن بها النظرہ، کہ اس بچی کو جو ہے جب دیکھا کہ اس کے چہرے پر کالے داغ آ گئے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اسے نظر بد ہوئی ہے، اس پر جہاں پڑھ کر پھونکو، رقیہ کرو، کیونکہ اس کے اوپر نظر لگی ہوئی ہے. آئیے آج کی تیسری حدیث پاک آپ کی گوش و گزار کروں، جو میں نے کتاب الجنائز سے لی ہے. حدیث نمبر ہے 1393. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا. رواہ البخاری. حدیث نمبر 1393. باب ما ینہا من سب الاموات، یعنی اپنے مردوں کو برا بھلا کہنے کے بارے میں، جو دنیا سے گزر چکے ہیں ان کو برا نہ کہا جائے. حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کو برا نہ کہو، کیونکہ انہوں نے جیسا عمل کیا اس کا بدلہ پا لیا. لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا.
اپنے مردوں کو برا مت کہو کیونکہ وہ جو پانا تھا وہ اپنا منزل پا چکے ہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، آقا کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت ابو عمر فاروق نے کہا واجب ہو گئی واجب ہو گئی، لوگوں نے کہا کہ تعریف کی، تو فرمایا، حضور نے فرمایا تھا کہ اس کی برائی کرنے پر آگ واجب ہو گئی کیونکہ تم زمین پر اللہ کی طرف سے گواہی دینے والے ہو۔ کتاب الجنائز، صحیح البخاری 1367۔ میت کی برائی کرنا، اسے گالی نہیں دینا، یہ بالکل جائز نہیں ہے، اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے۔ ہاں، کافر میت کو اگر برا بھلا کہنے سے کسی زندہ مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تب بھی اس سے منع کیا گیا ہے۔ اگر کسی مسلمان کو ضرورت کے پیش نظر برا بھلا کہا جائے تو یہ شہادت ہے جسے ادا کیا جا سکتا ہے۔ خود آقا کریم علیہ السلام نے بعض مرنے والوں کو برا بھلا کہا ہے۔ فتح الباری، حضرت بی بی عائشہ نے ایک واقعے کے پس منظر یہ حدیث کی کہ حضرت علی نے حضرت جنگ جمل کے موقع پر یزید بن قیس کے ہاتھ بی بی عائشہ کے نام ایک خط روانہ کیا جس کا انہوں نے جواب نہ دیا۔ حضرت عائشہ کو یہ بات پہنچی کہ اس یعنی یزید نے آپ سے متعلق کچھ باتیں کہی ہے تو آپ نے اس پر لعنت کی۔ جب آپ کو پتا چلا کہ وہ مر گیا تو بی بی عائشہ نے استغفر اللہ پڑھا اور فرمایا حضور نے مردوں کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا ہے۔ تو عام حکم یہی ہے کہ مردوں کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ ہاں، اگر کوئی لعین مردہ مر چکا ہے، کافر ہے متعین، جیسے ابو لہب ہے وغیرہ وغیرہ، یزید وغیرہ، ایسے لوگ ہیں تو ان کی برائی کے ساتھ ان کو یاد کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ امام بخاری نے بھی مردوں کو ذکر کرنے کے بارے میں ایک ٹاپک علیحدہ طور پر ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ حدیث پاک کتاب الجنائز حدیث نمبر 1393 کی ہے۔ لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا، کہ اپنے مردوں کو برا بھلا مت کہو، گالی گلوچ مت کرو، برا مت کہو، کیونکہ وہ جو کچھ پانا تھا اب وہ جو کچھ عمل کیے وہ پا چکے ہیں۔ تو آج کی ہماری 8ویں نشست الاربعین من البخاری کی 3 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ یاد کرنے کی کوشش کیجئے اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ کیا کہ حدیث پاک میں خود آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ایک بات بھی کیوں نہ ہو تم دوسروں تک پہنچا دیا کرو۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اجازت دیجئے، کل پھر ملاقات ہوتی ہے نویں نشست کے ساتھ اور 3 اور حدیثوں کے ساتھ پھر سے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔